بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں اس نشست میں ہم شام کی بادشاہت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جن دو بادشاہتوں کے بارے میں پڑھا وہ تھیں یمن کی بادشاہت اور ہیرا کی بادشاہت۔ تو آج ہم تیسرے جو تاج پوش بادشاہوں کی بادشاہت ہے اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے شام کی بادشاہت۔ جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی تو قبیلہ خزاعہ کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں۔ ان کا تعلق بنو سلیم بن حلوان سے تھا، اور انہی میں ایک شاخ بنو زجعم بن سلیم تھی جسے زجاعمہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ خزاعہ کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدوؤں کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نوا بنایا، اور اسی کے ایک فرد کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن حبولہ گزرا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ زجاعمہ کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسوی پر محیط رہا ہے۔ اس کے بعد اس دیار میں آل غسان کی آمد ہوئی اور زجاعمہ کی حکمرانی جاتی رہی۔ آل غسان نے بنو زجعم کو شکست دے کر ان کی ساری قلمرو پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پایہ تخت دومت الجندل تھا، اور رومیوں کے اعلی کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی، تاکہ خلافت فاروقی میں سن 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی اور آل غسان کا آخری حکمران جبلہ بن ایہم حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، لیکن وہ اتنا مغرور تھا کہ اسے اسلامی مساوات پسند نہیں آئی، اسلامی مساوات اس سے برداشت نہیں ہوئی، اور وہ مرتد ہو گیا۔ اس کے بعد ہم حجاز کی عمارت کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی تاج پوش بادشاہوں کی 3 بادشاہتوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم ان حکمرانوں اور ان کی سلطنتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن میں تاج کا رواج نہیں تھا۔